آج فتاوی فیض الرسول کی 64ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، زید ایک ایسی مسجد میں امامت کرتا ہے جس کی مجلس انتظامیہ مختلف المذاہب ہے، یعنی کوئی وہابی ہے تو کوئی جماعت اسلامی ہے اور کوئی سنی۔ زید کے کھانے کے باری بھی ان سب حضرات کے یہاں سے زید سنی ہے، مگر نشست و برخاست اور کھانا پینا دیوبندیوں وغیرہ کے یہاں ہے۔ ایسی صورت میں زید کی امامت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ نمبر 2، مذکور زید کہتا ہے کہ میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کھاتا ہوں، انتظام ہونے پر نہ کھاؤں گا۔ شرعاً یہ عذر قابل قبول ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں تو جتنی نمازیں زید کے پیچھے پڑھی گئیں تو اس کا اعادہ ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، زید بازاروں میں اور شاہراہ عام پر سگریٹ نوشی کرتا ہوا گزرتا ہے، جس کی وجہ سے مقتدی بدظن ہے۔ امام کے لیے یہ فعل کیسا ہے؟ نمبر 4، مذکور زید ایک نامحرم کے یہاں جاتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہوگی؟ حکم شرع سے واضح اور بین طور پر مطلع فرمائیں۔ جواب: دیوبندی زمانہ دین کے دشمن اور اللہ و رسول کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہیں۔ ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا اور ان کے یہاں باری سے کھانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان ليقتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تسلبوا عليهم ولا تسلوا معهم، یعنی بد مذہب اگر بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو ان کا جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابو داؤد شریف۔ یہ حکم مذہبوں کا ہے اور مرتدین کے لیے حکم بہت سخت ہے، لہذا جو شخص کی اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہے اور ان کے یہاں کھاتا پیتا ہے، ایسا شخص بغیر غسل وضو کے نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور زید کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے یہاں کھاتا پیتا ہوں، تو وہ مجبوریاں کیا ہے؟ جو لوگ کی اس کے ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرے اور ان کو گالیاں دے، کیا ان مجبوریوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ نشست و برخاست رکھے گا اور ان کے یہاں کھائے پیے گا؟ اگر نہیں تو پھر اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ وہ نشست و برخاست اور ان کے یہاں کھانا پینا کیوں کر گوارا کرتا ہے؟ اور زید کا بازار وغیرہ شاہراہ عام پر سگریٹ نوشی کرنا ان کے خفیف الحرکات ہونے کی خبر دیتا ہے، اور زید کا نامحرم کے یہاں آمد رفعت رکھنا حد فسق تک پہنچائے گا، اور اگر اس سے ہنسی مذاق کرتا ہے یا اس کے ساتھ تنہائی میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، جو نمازیں پڑھی گئیں ان کا اعادہ کیا جائے۔ حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں: لو قد مع فاسقا یاسمون بناء علی ان کراہت تقدیمی کراہت تحریما لعدم تناها بامور دینه وتصاہلہ فی الاعتیان بالوازمہ فلا یبعد منہ الخلال ببعض شروط الصلاة وفعل ما ینافیها بل هو الغالب بالنظر الى فسقه۔ غنیہ 479 صفحے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اگر فاسق معلن ہے کہ علانیہ کبیرہ کا ارتکاب یا صغیرہ پر اصرار کرتا ہے تو اس سے امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کی پڑھنی گناہ، اور پڑھ لی ہو تو پھیرنی واجب۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 253 صفحے میں۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔ ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب جو اشرف علی کے مترجم قرآن شریف میں حفظ کیا ہے، یہاں وہ امامت کرتے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، لوگوں نے کہا اس قرآن مجید کو دفن کر دو، انہوں نے دفن نہیں کیا، امامت چھوڑ دیے ہیں، دوسری جگہ قریب ہی امامت کرتے ہیں۔ ابھی بھی قرآن شریف موجود ہے۔ حافظ صاحب تو عالم نہیں ہے، صرف حافظ ہیں، اگر کبھی کوئی سورت کا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہوگا تو اسی میں دیکھتے ہوں گے، آخر ان کو
ضد کیا ہے؟ قرآن شریف کیوں نہیں بدلتے جبکہ وہ اپنے کو سنی کہتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ یہی حافظ صاحب ابھی عرضے 6 ماہ ہوا اپنے چھوٹے بھائی کی شادی ایک تبلیغی جماعت کا آدمی جو چلا میں اکثر جایا کرتا ہے تبلیغی جماعت کا ہے، اس کی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، کیا ضرورت تھی وہاں کرنے کی؟ دوسری جگہ بھی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنی بنا لیں گے۔ مہربانی فرما کر تسلی بخش جواب دیں۔ جواب: بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس قرآن مجید میں وہ حفظ کرتے ہیں اس قرآن مجید کی مدد سے اپنے حفظ کو برقرار رکھتے ہیں، اور دوسرے قسم کے مطبوعہ قرآن مجید سے اپنے بھولے ہوئے کو یاد نہیں کر پاتے۔ اگر حافظ مذکور کی ایسی ہی حالت ہے تو اسے اس قرآن مجید کو رکھنے اور پڑھنے میں معذور رکھا جائے گا، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنا ہرگز جائز نہیں کہ دین و ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور اگر حافظ دوسرے قسم کے مطبوعہ قرآن مجید سے اپنے حفظ کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے بھولے ہوئے کو یاد کر سکتا ہے تو بے شک اسے اس قرآن مجید کو دفن کر دینا چاہیے کہ غیر عالم کے لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر فتنہ ہے، بلکہ عام علماء کو بھی اس کے ترجمہ اور تفسیر کے مطالعہ کی اجازت نہیں۔ اور تبلیغی جماعت اور اس کی لڑکی اگر دیوبندی مولویوں کے عقائد، کفریہ مندرجہ حفظ الایمان 8 صفحے، تحذیر الناس 3 صفحے، 14 صفحے اور 28 صفحے اور براہین قاطعہ 51 صفحے پر یقینی اطلاع پاتے ہوئے ان کفری عبارتوں کو حق سمجھتے ہیں تو مطابق فتاوی حسام الحرمین باب مرتد ہے، اسے رشتہ کرنا جائز نہیں، اور لڑکی مرتدہ ہے، اس کا نکاح کسی سے منعقد ہی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ فتاوی عالم غری جلد اول 263 صفحے میں ہے۔ لا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلة، وكذلك لا يجوز نکاح المرتدة مع القضاء في المبسوط، یعنی مرتد کا نکاح مرتدہ مسلمہ اور کافرہ اصلیہ کسی سے جائز نہیں، اور ایسے ہی مرتدہ کا نکاح کسی سے جائز نہیں، ایسا ہی مبسوط میں ہے۔ اور اگر دیوبندیوں کے عقائد کفریہ کو باپ اور بیٹی حق نہیں سمجھتے لیکن ان کا طریقہ کار وہابیوں جیسا ہے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز جائز سمجھتے ہیں تو گمراہ ہے۔ اس صورت میں اگرچہ نکاح منعقد ہو گیا لیکن لڑکی کو توبہ کرانے کے بعد اس کے باپ کے یہاں آمد و رفات رکھنے سے روکنا اور سب کو اس کے تبلیغی باپ سے قطع تعلق رکھنا لازم ہے۔ اگر حافظ مذکور تبلیغی جماعت کے آدمی سے قطع تعلق نہ کریں تو ایسا شخص قابل امامت نہیں، وہ سبحانہ و تعالی علم۔ ہمارے یہاں ایک خاندان آباد ہے جو پشت در پشت اپنے آپ کو شیخ کہتا رہا اور زکوٰۃ خیرات کھاتا رہا۔ اسی خاندان کے ایک نوجوان شخص نے کچھ پڑھ لیا تو اب وہ اپنے آپ کو سید کہنے اور لکھنے لگا، جو منع کرنے پر نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ہم سیدی ہیں، حالانکہ اس کے پاس سید ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، اور گاؤں کے بڑے بوڑھوں کا بیان ہے کہ یہ شیخ ہیں اور ساری رشتہ داریاں ان کے شیخ ہیں، برادری میں ہے کوئی سید ان کا رشتہ دار نہیں۔ وہی شخص مذکور وقت گاؤں کے مکتی کا مدرس مقرر ہوا ہے جو مسجد کی امامت بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا الى غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لا يقبل اللہ من یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، ھذا مختصر، یعنی جو شخص اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر خدا تعالیٰ اور سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے یہ حدیث حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد پنجم 667 صفحے۔ لہذا شخص مذکور کا خاندان جبکہ پشتہ پشت سے شیخ مشہور ہے اور صدقہ و زکوٰۃ بھی کھاتا ہے اور اس کی ساری رشتہ داریاں شیخ برادری ہی میں ہیں اور اس کے پاس سید ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مگر وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، تو اس کو آگاہ کیا جائے کہ جو شخص اپنا نسب غلط بتائے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور سارے فرشتوں اور سب آدمیوں کی بھی لعنت ہے۔ مزید برآں اس کی کوئی عبادت قبول نہ ہوگی، چاہے وہ فرض ہو یا نفل۔ حدیث شریف کے مضمون پر آگاہ ہونے کے بعد اگر شخص مذکور اپنا نسب غلط نہ بتانے کا عہد کرے اور توبہ کرے
تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کا اور کوئی وجہ مانع امامت نہ ہو، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جو شخص اپنے اوپر اللہ کی اور سارے ملائکہ و انسان کے لعنت ہونے کو نہ ڈرے اور اپنی کسی عبادت کے قبول نہ ہونے کا خوف نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ ایسا شخص حالت ناپاکی میں نماز بھی پڑھا دے۔ علامہ ابراہیمی حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیہ شرح منیہ میں فاسق کے پیچھے نماز جائز نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: لازم آیتنا بعمور دینہ وتصاہلت الاتیان بالوازم فلا یبعد منہ الاغلال ببعض شروط الصلاۃ وفعل ما ينهى فيها بل هو الغالب بالنظر الى فسقه وهو سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ سیدی آقائی و مولائی قبلہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کی خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ ہماری مسجد میں ایک امام ہے جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں اور محلے کے تمام کاموں کو بھی کرتے ہیں، پھر کاروبار میں بھی لگے ہیں اور ایک دکان بھی کر ڈالے ہیں، روزانہ دکان میں بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ حضور والا سے دستے بستہ گزارش ہے کہ بہت جلد جواب عنایت فرمائے، ہم بہت پریشان ہیں، محلے میں پھوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ جواب: امام مذکور اگر صحیح العقید، صحیح الطہارت اور صحیح القرات ہو تو تجارت مانع امامت نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ خیال کی تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے غلط ہے۔ بے شمار مسلمان جنہیں اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا خوف ہے اور اپنی عاقبت کے خراب ہونے کا ڈر ہے، وہ بغیر جھوٹ بولے ہوئے تجارت کرتے ہیں، لہذا تاوقتی کا امام کا جھوٹ بول کر تجارت کرنا ثابت نہ ہو جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کا اس میں کوئی اور دوسری شرعی خرابی نہ ہو۔ وَهُوَ تَعَالَى وَرَسُولُهُ الْأَعْلَىٰ أَعْلَمُ جل مجدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بمبئی میں کچھ نام نہاد مولانا ایسے ہیں جو اپنے وطن سے بظاہر دین کا کام کرنے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف پیسہ کمانے آئے ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ بد مذہب ہو یا مرتد، کوئی بھی انہیں نکاح پڑھانے کے لیے بلائے تو وہ بلا کھٹک نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ کسی محلے میں اگر بد مذہب یا مرتد ہونے کے سبب نکاح پڑھانے سے کوئی امام انکار کر دیتا ہے تو یہ لوگ جا کر نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے اس فعل پر اعتراض کرتا ہے تو جواب دے دیتے ہیں کہ اس کا بد مذہب ہونا ہم کو معلوم نہیں تھا، حالانکہ جب دوسرے محلے کے لوگ نکاح پڑھانے کے لیے بلانے آتے ہیں تو انہیں اس محلے کو امام اور مولانا سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں پڑھایا، لیکن وہ کچھ نہیں پوچھتے، بد مذہب ہو یا مرتد وہ سب کے ساتھ سنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ پیسہ ملے چاہے جیسا ملے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر واقعی وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسا کہ سوال میں لکھا گیا ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جب وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور مرتد کے ساتھ نکاح پڑھا کر زنا کا دروازہ کھولنے سے نہیں ڈرتے تو وہ بغیر وضو اور غسل کے نماز بھی پڑھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ سخت فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز ناجائز کما سرو فی الکتب فقیہ وہو تعالی عالم۔